بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع سخن ہے حج اور اس کی اہمیت۔ حج کے لغوی معنی ارادہ کرنا کے ہیں۔ حج اسلام کا اہم رکن ہے۔ یہ عبادات عمر بھر میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ حج 9ویں ہجری میں فرض ہوا۔ حج کی فرضیت کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ حج کی دین اسلام میں کیا اہمیت اور فضیلت ہے؟ حج کی اہمیت و فضیلت۔ حج پر جانے کے لیے صاحب استطاعت ہونا ضروری ہے۔ حج ہر اس شخص پر فرض ہے جس کے پاس اہل خانہ کے اخراجات کے علاوہ مکہ مکرمہ جانے کے لیے سواری اور رہائش کا انتظام موجود ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، آل عمران، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں بیان ہوتا ہے، اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ سبحان اللہ۔ حج ایسا مبارک عمل ہے جو آدمی کے پچھلے تمام گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے بھٹی سونے اور چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ حج ایک اہم عبادت ہے جس میں تمام جانی اور مالی عبادت کی روح موجود ہوتی ہے، کیونکہ اس میں مال خرچ ہوتا ہے اور جان بھی لگانی پڑتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1431 میں ارشاد ہوتا ہے، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس شان سے حج کیا کہ نہ کوئی فحش بات ہوئی اور نہ کوئی گناہ، تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ پھر ایک جگہ پر صحیح بخاری کی حدیث میں بیان ہوتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ ابن ماجہ کی حدیث میں فرمایا جاتا ہے، ابن ماجہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو وہ ان کی دعا قبول کرتا ہے، اور اگر وہ اس سے بخشش طلب کریں تو ان کو بخش دیتا ہے۔ استطاعت ہونے کے بعد حج کرنے میں تاخیر اور ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کیا معلوم آئندہ یہ ذرائع اور استطاعت باقی نہ رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں سخت انداز میں ارشاد فرمایا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 812 میں ارشاد ہوتا ہے، جس شخص کو کسی بیماری نے یا کسی واقعی ضرورت نے یا کسی ظالم و جابر حکمران نے نہ روک رکھا ہو اور وہ پھر بھی حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی مرے یا چاہے وہ نصرانی۔ حج میں اسلام کے تمام ارکان کی روح موجود ہے۔ نماز کی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر، زکوٰۃ کی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اور روزے کی طرح نفس پر قابو پانے کی تربیت موجود ہے۔ فریضہ حج ادا کرتے ہوئے چند مسائل اور احکام کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ حج سنت طریقے سے ادا ہو سکے۔ لہٰذا حج کے متعلق ضروری احکام درج ذیل ہیں، کچھ یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ مناسک حج۔ مناسک حج سے مراد حج کا طریقہ ہے اور اس کے علاوہ وہ افعال و اعمال بھی ہیں جو حاجی ایام حج میں ادا کرتے ہیں۔ حج کے اہم مناسک درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلا ہے میقات، احرام، تلبیہ، طواف، حجر اسود، استلام کرنا، سعی کرنا، منع، وقوف عرفہ، مزدلفہ، قربانی کرنا، حلق، جمرات۔ سب سے پہلا مناسک حج ہے میقات۔ میقات وہ مقام جہاں سے حج کے لیے احرام باندھا جاتا ہے۔
احرام ہم لباس کو کہتے ہیں جو کہ 2 انٹ سلی چادریں استعمال کی جاتی ہیں. احرام 2 انٹ سلی چادروں سفید چادروں کو کہتے ہیں. تلبیہ کرنا، تلبیہ پڑھنا. احرام باندھنے کے بعد تلبیہ پڑھتے ہیں جس کے الفاظ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. ترجمہ: حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. بے شک تعریف تیرے ہی لیے ہے، نعمت سب تیری ہے، ساری بادشاہی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. طواف کرنا. خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا طواف کہلاتا ہے. حجر اسود. بیت اللہ شریف کے کونے میں نصب وہ چندی پتھر جہاں سے طواف کا آغاز کیا جاتا ہے. استلام. حجر اسود کو بوسہ دینا. سعی. صفا اور مروہ 2 پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگانا سعی کہلاتا ہے. منع. منع ایک وسیع میدان ہے جہاں حاجی قیام کرتے ہیں. وقوف. وقوف عرفہ. میدان عرفات میں 9ویں ذوالحج کو تمام حاجیوں کا قیام کرنا وقوف عرفہ کہلاتا ہے. یہ حج کا رکن عظیم ہے. مزدلفہ. اس سے مراد وہ میدان جہاں حاجی عرفات سے واپسی پر رات بھر قیام کرتے ہیں. قربانی کرنا. قربانی کا عمل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عظیم جذبے کی یادگار ہے. حلق. قربانی کے بعد حاجی سر کے بال منڈواتے ہیں. جمرات. جمرات سے مراد منع کے میدان میں نصب علامات ہیں جن کو کنکریاں مارتے ہیں. معزز سامعین کرامی، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ارکان اسلام کے اس رکن کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ پاک ہمیں اپنا اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے، بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.